السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزم شعر و ادب میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اردو کے کسی ادیب کی سوانح یا تعارف پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آئیے آج ایک ایسے شخص پر گفتگو کی جائے جو صرف ادیب ہی نہیں بلکہ ادیب الادبا ہیں، جن کو طوطی ہند کہا جاتا ہے اور جن کو اردو کا پہلا شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے مراد کون ہیں۔ جی ہاں، اس سے مراد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام ابو الحسن، لقب یمین الدولہ اور والد کا نام امیر سیف الدین ہے۔ آپ امیر خسرو کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد محترم لاچین قوم کے ایک ترک سردار تھے۔ منگولوں کے حملوں کے وقت ہندوستان آئے اور پٹیالہ میں سکونت اختیار کی۔ آپ کی پیدائش 1253 عیسوی بمطابق 651 ہجری آگرہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ہندوستانی تھیں۔ 8 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان دہلی میں منتقل ہو گیا اور آپ نے سلطنت دہلی، خاندان غلامان، خلجی اور تغلق کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے ابتدائی ادوار کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں سرگرم رہ کر حصہ لیا۔ آپ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے چہیتے مرید تھے اور آپ کو بھی مرشد سے انتہائی عقیدت تھی۔ آپ نے ہر صنف شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں، گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل میں 5 دیوان بطور یادگار چھوڑے۔ ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، قول اور قلبانہ آپ ہی کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگنیوں میں ہندوستانی پیوند لگائے۔ راگنی ایمن کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہے، آپ ہی کی ایجاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ستار پر تیسرا تار آپ ہی نے چڑھایا۔ آپ شاعری سے ہی نہیں بلکہ موسیقی سے بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے ایک اہم شخصیت بھی مانے جاتے ہیں۔ کلاسیکل موسیقی کے اہم ساز طبلہ اور ستار آپ ہی کی ایجاد مانی جاتی ہیں اور فن موسیقی کے اجزاء جیسے خیال اور ترانہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، جن میں سے ہشت بہشت، قصہ چہار درویش اور لیلا مجنو کافی مشہور ہیں۔ آپ کی وفات 1325 عیسوی میں ہوئی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دہلی میں دفن ہوئے۔ آپ کے فارسی کلام کی مثالیں: اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، آری آری می کنم با خلق مارا کار نیست۔ اردو میں دوہے کی مثال: خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ سیج وصونی دیکھ کے روؤں میں دن رین، پیا پیا میں کرت ہوں پہروں، پل بھر سکھ نہ چین۔